پاکستان کی سیاست، پاکستان کی انٹرٹینمنٹ، پاکستان کی انفرٹینمنٹ کی انڈسٹری کا مقبول ترین اور متنازع ترین شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی یکدم موت نے سب کو چونکا دیا۔ جو ان کا فین کلب ہے وہ ابھی بھی شوق کی حالت میں ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے پیغامات بھجوا کر یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے تھے جب یہ خبر پھیلی کہ آیا ڈاکٹر عامر لیاقت واقعتاً اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے یہ ایک افواہ پھیلائی گئی ہے۔ لیکن جو خبر ہے وہ درست ہے۔ اس کا اچانک سامنے آنا ظاہر ہے جو لوگ عامر لیاقت سے واقف ہیں ان کو بھی ششدر کر کے رہ گیا۔ اس کی فورنزکس رپورٹ جو ہے وہ سامنے آنی باقی ہیں، پوسٹ مارٹم ہوگا تو یہ پتہ چلے گا کہ عامر لیاقت جو ظاہراً ٹھیک صحت میں تھے ان کے ساتھ آخری لمحات میں کیا بنی، یا ان کا یکدم انتقال جو ہوا اس کے محرکات کیا ہیں۔ اس کے اوپر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عامر لیاقت کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ دنیا میں بہرحال جو وہ لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا فین کلب ہمیشہ ان کو ایک زبردست شخص جانے گا جو کیمرے کے سامنے آتا تو لوگوں کو ہنساتا، کسی کو بات کرنے سے پہلے یہ وارن کر دیتا کہ اس کا جواب میرے پاس تیار ہے۔ زبانوں پر بھی اس کو عبور حاصل تھا۔ سائٹیشنز، شریک سائٹیشنز ہوں، مذہبی سائٹیشنز ہوں، سیاسی سائٹیشنز ہوں، عامر لیاقت کی زبان چوکتی نہیں تھی اور جواب دھڑ سے آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ جو لوگ عامر لیاقت کے کیمرہ پر آنے کے بعد ان سے واقف ہوئے وہ ان کو اس زاویے سے بھی جانیں گے کہ عامر لیاقت کے الفاظ اپنے نقادوں کے لیے سخت ترین الفاظ گردانے جاتے ہیں۔ جو لوگ عامر لیاقت کی زد میں آتے تھے، عامر لیاقت ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ عامر لیاقت سے میری براہ راست ملاقات 3-4 مرتبہ ہوئی۔ میں نے ان کو اپنے پروگرامز میں کبھی انوائٹ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے آنے کی کوئی بڑی خواہش کا اظہار کیا۔ ایک سرد مہری کا فیز رہا جب سے وہ میڈیا کے اندر آئے، اور اس کی جو وجوہات ہیں اب میں ان میں جانا نہیں چاہتا، لیکن تقریباً 3 مہینے پہلے ایک دوست سے جن سے میری بھی واقفیت ہے ان کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا اور یہ پیغام بھجوایا کہ وہ کراچی میں اسلام آباد میں ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا کہ اس خواہش کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، تو اس دوست نے بتایا کہ وہ ماضی کے معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور رابطے میں آ کر بتانا چاہتے ہیں، وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوتا رہا، انہوں نے میرے بارے میں کہا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو میں نے بصد احترام یہ گزارش کی کہ عامر لیاقت نے جو کچھ بھی کہا یا جو کچھ بھی کیا وہ اس کا معاملہ اپنے الفاظ کے ساتھ ہے یا ان کے نتائج کے ساتھ ہے۔ میری طرف سے جو رد عمل بنتا تھا میں نے اس وقت دے دیا، لیکن اس سے زیادہ میں نے کبھی عامر لیاقت کے خلاف دل میں کوئی قدورت رکھی نہیں، اگر کوئی قدورت تھی تو نہ ہی میں نے کبھی ان کے اوپر غصہ کیا۔ میرا اپنا ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو ہے جس کا میں اظہار کرتا رہوں گا، لیکن جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو ہم کسی وقت بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ آخری جو میرا عامر لیاقت کے حوالے سے رابطہ ہوا وہ یہی تھا۔ عامر لیاقت نے سیاست میں بھی اپنا بڑا نام کمایا۔ انہوں نے MQM کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنا ایک بڑے فصیح و بلیغ اور زبردست تقریر کرنے والے سیاستدان کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ پھر الطاف حسین کی چھتری کے نیچے انہوں نے دوسرے لیڈران کی طرح اپنا قد کاٹ بڑھایا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے بعد ان کی جو ٹلٹ ہے وہ بڑی واضح ہو گئی۔ وہ اپنی DP کے اوپر جنرل باجوہ کی تصویر بھی لگاتے تھے، اور آخری وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جنرل باجوہ کے خلاف مبینہ طور پہ جو کیمپین چلائی جاتی تھی ان کے الفاظ میں وہ اس کی شدید مذمت بھی کرتے تھے اور خود کو جنرل باجوہ کا سپاہی کہتے تھے۔ تو انہوں نے سیاسی طور پر کافی پینترے بدلے، لیکن کبھی میڈیا سے وہ ہٹے نہیں۔ عامر لیاقت کا دوسرا جو پہلو تھا وہ ایک اسکالر کے حوالے سے متعارف ہوئے۔ TV چینلز نے ان کو مذہبی زاویوں سے جگہ دی، اپرچونٹی دی، اور ان کی جو سب سے مشہور ترین کاوش نظر آتی تھی پہلے سٹیج کے اندر
وہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے نظر آتی تھی. تو عامر لیاقت نے رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے آپ کو ایک مذہبی عالم کے طور پر بھی متعارف کروایا, اور پھر وہ گریجویٹ کرتے گئے, چینج کرتے گئے, پھر انٹرٹینمنٹ کے اندر آ گئے, پھر شو ہوسٹ کرنے لگے, پھر ٹاک شو ہوسٹ کرنے لگے. تو انہوں نے کوئی انٹرٹینمنٹ کا یا انفرٹینمنٹ کا زاویہ چھوڑا نہیں. تو بنیادی طور پر عامر لیاقت ایگزسٹ کرتے تھے کیمرے کے سامنے, ٹویٹس کے ذریعے, اور وہ تمام کام جو لوگ کرنے سے کتراتے ہیں وہ عامر لیاقت کیمرے کے سامنے کرتے تھے. اس سے ان کو شہرت بھی ملی, اس سے وہ متنازع بھی ہوئے, لیکن کبھی تنازع نے ان کو روکا نہیں. جو کام عامر لیاقت نے کرنا تھا وہ دھڑلے کے ساتھ کرتے رہے, اور ہر کام ان کا آپ کو سیدھا نظر آتا بھی نہیں. ان کی جو ذاتی زندگی تھی, چاہے ان کی شادیاں ہوں, چاہے ان کی تصاویر ہوں, چاہے ان کے بیانات ہوں, اس کے اوپر ہمیشہ آپ کو متضاد رائے نظر آتی ہے. لیکن جی ہم نے ضرور دیکھا کہ عامر لیاقت کی جو اٹھان تھی ٹی وی چینلز کے اندر الیکشن ٹرانسمیشن سے, سیاست کے اندر, وہ اٹھان وہ برقرار نہیں رکھ سکے, اور آخر میں آ کے تو جس تنازع میں پھنس کے وہ بالخصوص بہت ہی انفارچونیٹ تنازع تھا, اور اس کے بعد وہ اپنی ریپوٹیشن کو سنبھال نہیں سکے. عامر لیاقت کو بطور میڈیا سبجیکٹ اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ بہت ہی ایک فیسینیٹنگ کردار کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے. یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ عامر لیاقت کو اگر ٹی وی چینلز پلیٹ فارم مہیا نہیں کرتے مختلف قسم کے, تو کیا وہ ایسے ہی عامر لیاقت ہوتے جیسے کہ ہمیں نظر آیا, جس کے اندر وہی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں جو ان کی زندگی میں نظر آئیں. عامر لیاقت کو ان کے بیانات کی وجہ سے اگر سیاسی جماعتیں خاص قسم کی جگہ اس طرح کی نہیں دیتی, ان کا خاص رول ڈیفائن نہیں کرتی, تو کیا وہ ڈفرینٹ عامر لیاقت بن سکتے تھے؟ کیا عامر لیاقت کی ذاتی زندگی جو ہے وہ ان کے سیاسی فیصلوں کے اوپر حاوی ہوئی, یا سیاسی فیصلے جو ہیں ان کی ذاتی زندگی کے اوپر حاوی ہوئے؟ یہ سوال ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہیں گے. عامر لیاقت کی زندگی سے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو کسی کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح آپ کے پاس بڑی دانش مندی ہے اور کسی دوسرے کے پاس دانش مندی نہیں ہے. بالخصوص جب ان کا اس دنیا کے ساتھ اب رابطہ ختم ہو گیا ہے, وہ جانے اور ان کا مالک جانے جو سب جہان کا مالک ہے, جو سب کائنات کا مالک ہے, جو سب چیزوں کا مالک ہے. یہ معاملہ ان کا ہے. لیکن عامر لیاقت کو بطور سبجیکٹ کے طور پر اگر آپ اسٹڈی کریں تو میرے خیال میں ہمیں ججمنٹس پاس کیے بغیر یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ میڈیا کے سامنے جب لوگ آتے ہیں اور ایکسیسو ایکسپوجر ہوتا ہے میڈیا کے سامنے, تو میڈیا ان کی زندگیوں کو اور طریقے سے شیپ کر دیتا ہے. اور سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم نے بہت سارے اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہ دیکھا ہے کہ جب وہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ان کے سامنے آتے ہیں, جب مائک ان کے سامنے آتا ہے, تو اس کی طاقت سے وہ اتنے اس کے سحر میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے مطالب کیا ہیں, ان کے اعمال کے نتائج کیا ہیں, یا ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ لوگ کس طریقے سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو عامر لیاقت دیٹ وے آپ ان کو بطور سبجیکٹ اسٹڈی کریں, جو ان کی ذاتی زندگی, جو ان کے اعمال, جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے کیا, اب وہ معاملہ کسی اور جہان سے وابستہ ہو گیا ہے. اس جہان میں جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے سنا, جس طریقے سے وہ متعارف ہوئے, وہ بہرحال تاریخ اپنی جگہ پر موجود ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. دوبارہ دہراتا چلوں کہ جو بھی باتیں میرے اور ان کے درمیان ہوئیں, یا جو بھی کلمات کہے گئے, اتفاق کی بات ہے کہ ان کے دوست کے ذریعے میں نے اس ریکارڈ کو درست کر دیا, اور مجھے اس حد تک طمانینت ہے کہ میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہوا, جو بھی کہا گیا, اس حوالے سے میرے دل میں نہ کوئی کھچاؤ ہے, نہ کوئی نفرت ہے, نہ کوئی کدورت ہے. جب وہ ملاقات کریں گے تو ملاقات ہم ضرور ان کو انٹرٹین کریں گے, لیکن وہ وقت آیا نہیں اور وہ دنیا سے اچانک رخصت ہو گئے. اب انتظار اس چیز کا ہے کہ ہم یہ جان پائیں کہ ان کی موت کے محرکات کیا ہیں.